أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کا درس کے جو اس پہلے مرحلے کی 5ویں فصل کے حوالے سے ہے، جس کا عنوان یہ ہے کہ وجود ایک واحد اور مشکک حقیقت ہے۔ یعنی وجود ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو نظام ہستی کے اندر جتنے بھی حقائق وجودی موجود ہیں وہاں پر وہ ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے، لیکن اس طرح سے کہ اس وحدت کے ساتھ ساتھ کثرت جو ہے وہاں پر تشکیکی پائی جاتی ہے۔ تشکیکی کثرت سے کیا مراد ہے، ہم یہ مفصل اس فصل کے اندر گفتگو کریں گے، لیکن متن سے پہلے اور اس تشکیک کی معنی اور مفہوم سے پہلے مقدماتی طور پر ہم چلیں گے، بحث کا تاریخی پس منظر آپ کے سامنے لے کر آئیں گے کہ تاکہ ہمارے لیے یہ بات روشن ہو جائے کہ اس بحث کے اندر جو ہم تشکیک کی بحث کرنے جا رہے ہیں یہ تاریخی پس منظر کے اعتبار سے پہلے کس طرح مورد بیان تھی۔ تو اس حوالے سے اس بحث کا جو سابقہ ہے درواقع وہ منطقی مباحث کی طرف پلٹتا ہے، یعنی علم منطق کے اندر بحث کی جاتی ہے تشکیک کے حوالے سے کلیات کے باب کے اندر کہ منطق میں کلی کے 2 قسم کیے جاتے ہیں۔ جہاں مفاہیم کلی کی بحث ہوتی ہے کلی کے 2 قسم کیے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا جو قسم ہے متواتی کا ہے، یعنی مفہوم کلی ایک مرتبہ مفہوم متواتی ہوتا ہے۔ متواتی یعنی تواتی سے ہے، توافق سے ہے، تساوی سے ہے، مساوات کی معنی میں ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ علم منطق میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ وہ کلی مفہوم جو اپنے مصادیق پر مساوی طور پر صادق آتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں کہ جیسے انسان کا مفہوم ہے کہ انسان ایک کلی ہے، علم منطق کے نقطہ نگاہ سے ایک کلی مفہوم ہے جس کے مختلف مصادیق ہیں خارج کے اندر۔ اب اس انسان کو آپ دیکھیں، جب یہ مفہوم ظرف ذہن کے اندر اپنے مصادیق پر صدق کرتا ہے تو مفہوم کے صدق میں یہ مساوی طور پر صادق آ رہا ہوتا ہے۔ اس کا ایک فرد زید ہے، اس کا ایک فرد حسن ہے، تو یہ زید، حسن، عمر اور جتنے اس کے مصادیق ہیں ان تمام پر یہ مفہوم مساوی طور پر صادق آتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زید پر یہ مفہوم شدید تر معنی میں صادق آئے کہ وہاں انسانیت شدید مرتبے میں ہے، قوی مرتبے میں ہے، اور حسن پر جب یہ مفہوم انسان صادق آ رہا ہو تو ہم کہیں کہ وہاں پر شدید مرتبہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ مرتبہ انسانیت ایک ضعیف کمزور مرتبے میں وہاں موجود ہے۔ یوں اس طرح کا تفاوت اور فرق موجود نہیں ہوتا، یہ مفہوم انسان اپنے تمام ان مصادیق پر مساوی طور پر صادق آتا ہے۔ پھر وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور قسم جو اس کلی مفہوم کلی کا ہے وہ مشکک کا ہے۔ متواتی اور مشکک، مشکک یہ درواقع وہ کلی مفہوم جو اپنے مصادیق پر مساوی طور پر صادق نہیں آتا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ مفہوم مساوی طور پر اپنے تمام تر مصادیق پر صادق آتا ہو۔ اس کی مثال جیسے سفیدی کا مفہوم ہے کہ سفیدی یعنی جس کو ہم مفہوم بیاض کے طور پر جانتے ہیں علم منطق کے اندر، یہ جو ہے جب مصادیق پر صادق آتا ہے تو یہ مساوی طور پر صادق نہیں آتا۔ ایک جگہ پر اس کے مصداق میں سفیدی شدید تر ہے، وہ بہت زیادہ سفید ہے، اور ایک مرتبے میں وہ سفید تو ہے لیکن اس کی وہ جو سفیدی ہے وہ اس طرح سے شدید نہیں ہے، ضعیف مرحلے میں ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ مفہوم ہے جو اپنے مصادیق پر مساوی صادق نہیں آتا، بلکہ اپنے مصادیق میں ایک مصداق پر شدید مرتبے کے اعتبار سے صادق آتا ہے، ایک اور مصداق پر یہ جو ہے وہ ضعیف مرتبے پر صادق آتا ہے۔ تو یوں بہرحال فرق ہوتا ہے، اس طرح کے مفاہیم جب اپنے مصادیق پر صادق آتے ہیں تو اس صدق کے اعتبار سے فرق پایا جاتا ہے۔ یہ علم منطق کے اندر اس طرح کی بحث کی جاتی ہے مفاہیم کلی کے اندر مشکک کی اور تشکیک کی، کہ جو درواقع ایک مفہومی بحث ہے، اس کا خارج سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن علم فلسفے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کی گئی کہ اس مسئلے کا تکوینی اور عینی راز کشف ہو، یعنی فلاسفہ نے کوشش کی کہ یہ جو مسئلہ مفاہیم کلی تک تشکیک کا محدود ہے وہ دیکھیں کہ آیا نظام ہستی کے اندر جو حقائق وجودی موجود ہے وہاں پر تشکیک پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، آیا کوئی تکوینی اور عینی یعنی خارجی راز وہاں پر موجود ہے اس تشکیک کا یا نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ
فلاسفہ کے درمیان مختلف نظریات سامنے آتے ہیں. یعنی جب وہ تشکیک کے حوالے سے خارجی اور عینی اعتبار سے اس مسئلے کو علم فلسفے کے اندر بیان کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو یوں ان کے اندر اختلاف سامنے آتا ہے. اور یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ یعنی یہاں پر ایک بلکہ بنیادی کچھ سوالات سامنے آتے ہیں کہ آیا فلسفے کے نقطۂ نگاہ سے تشکیک کا کوئی خارجی وجود ہے یا نہیں ہے. یعنی جب وہ بحث کرتے ہیں تو یوں یہ سوالات سامنے آتے ہیں کہ مشائی حکماء کی نظر میں مفہومی تشکیک ہے. یہاں پر فلاسفہ اور حکماء کے اندر جو مکتب مشا سے وابستہ ہیں وہ درواقع تشکیک کے قائل ہیں، لیکن مفہوم کی حد میں. یعنی وہی تشکیک کہ جو علم منطق کے اندر مفہومی صورت میں بیان ہو رہی تھی، اسی طرح سے مشائی حکماء اس کے قائل ہوتے ہیں. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے جب مشائی حکماء اس کے قائل ہوتے ہیں. یعنی یہ کہ ایک واقعیت جو مختلف ہو، خارجی وحدت کے ساتھ کثرت بھی رکھتی ہو، موجود نہیں ہے. ان کے نقطۂ نگاہ سے، یعنی مشائی حکماء کے نقطۂ نگاہ سے ایسی کوئی جو ہے وہ واقعیت نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ خارج کے اندر وہ ایک وحدت کے طور پر ہے، اور اسی حقیقت وحدت کے ساتھ ساتھ کثرت بھی وہاں پر پائی جاتی ہے، اور کثرت بھی تشکیکی، یعنی اس طرح سے کہ خارج کے اندر یوں مراتب پائے جاتے ہوں اسی واحد حقیقت کے کہ ایک مصداق اور مرتبے میں وہ شدید تر ہو، ایک مرتبے میں وہ ضعیف تر ہو. تشکیک کی انشاءاللہ مفصل آگے توضیحات آئیں گی، میں فقط تاریخی پس منظر کو روشن کرنے کے لیے اس حد تک اس تشکیک کو بیان کر رہا ہوں، مفصل اس کی توضیح آئے گی انشاءاللہ. تو ان حکماء کی نظر میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ خارج میں مصادیق کا اختلاف اس طرح سے ہے کہ فقط ذہن میں مفہوم کے حمل کو تشکیکی صورت میں مختلف بناتا ہے. یعنی یہ جو خارج میں مصادیق مختلف ہیں، چونکہ یہ بھی تفصیلی نظر آگے پیش ہوگی کہ جو حکماء مشائی ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں درواقع کہ نظام ہستی کے اندر جتنے حقائق ہیں یہ آپس میں تمام جہات کے ساتھ پوری ذات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، جدا ہیں، متباین ہیں. ان کے درمیان تغایر، تباین پایا جاتا ہے، اختلاف ذاتی پایا جاتا ہے. ہر موجود اپنی پوری ذات کے ساتھ دوسرے موجود سے الگ ہے. یہ ان کا نظریہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ خارج میں یہ اختلاف کچھ اس طرح سے ہے کہ البتہ ذہن انسانی میں ایک مفہوم جڑتا ہے، وہ مفہوم تشکیکی صورت پاتا ہے مختلف تو اعتبار سے. اگر وہاں پر ہم تشکیک دیکھتے بھی ہیں تو اسی مفہومی صورت میں ہے، یعنی ظرف ذہن کے اندر ہے. خارج کے اندر کوئی اس طرح جو ہے وہ تشکیک عینی اور خارجی موجود نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہاب الدین سہروردی، شیخ اشراق، جو مشا کے مقابلے میں آتے ہیں، یعنی وہ ان مشا کے نظریے کے مقابل آ کر یہ نظریہ دیتے ہیں، قائل ہوتے ہیں کہ خارج میں ایک ہی واقعیت ہے جو وحدت کے ساتھ مراتب سے مختلف ہے. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ خارج کے اندر ہم ایک واحد حقیقت کو دیکھتے ہیں کہ وہی واحد حقیقت کیا ہوتی ہے، مختلف مراتب میں کثرت پاتی ہے، اور اس کو تشکیک ذاتی کا نام دیا جاتا ہے. یعنی اسی ایک ہی حقیقت جو کہ واحد ہے اپنی ذات میں تشکیک رکھتی ہے، یعنی مراتب سے کثیر ہوتی ہے. اور تشکیک ذاتی کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ مفصل، کہ یعنی یہاں پر جو وحدت کا معیار ہے اور جو امتیاز اور تفاوت اور اس تباین اور اس کثرت کا امتیاز ہے وہ ایک چیز ہے. وہی ذات جو اپنی پوری حقیقت کے ساتھ واحد ہے وہی منشا بن رہی ہوتی ہے کثرت کا، ان مختلف مراتب کا. لیکن ایک نقطے کی طرف میں اشارہ کر دوں، وہ یہ کہ شیخ اشراق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اصالت الماہیت کے قائل تھے. لہٰذا اگر وہ کہتے ہیں کہ خارج میں ایک ہی حقیقت اور واقعیت جو واحد ہے اور مراتب رکھتی ہے مختلف تشکیکی اعتبار سے، وہ جب یہ کہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی مراد جو ہے یہ کہاں پر ہے، یہ ماہیت کے اندر ہے. لیکن آگے یہ بحث ہوگی کہ ماہیت میں تشکیک نہیں پائی جاتی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفے میں جب ہم آتے ہیں تو فلسفے کے اندر اس بحث کا راز نظام ہستی کے متعلق نگاہ بیان کرنا ہے. یعنی علم فلسفے میں ہم مفہومی بحث نہیں کرتے، اور یہ آپ نے تاریخی پس منظر میں دیکھا کہ کس طرح عینی جب راز ڈھونڈا گیا اس کا تو کیسے جو ہے وہ اختلاف آراء حکماء کے اندر نظر آتی ہیں. اور پھر یہاں پر درواقع کیوں ہم ایک اس بحث کو فلسفے میں لینا چاہتے ہیں اور اس کا راز ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں کیونکہ یہ سوالات سامنے ہیں ہمارے کہ آیا جہان ہستی کے موجودات متعدد اور مختلف اور ایک دوسرے سے غیر مربوط طور پر موجودات ہیں،
یعنی اس طرح سے وہ کائنات کے اندر یہ موجودات وجود رکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، کوئی اشتراک نہیں ہے، تمام کے تمام اپنی پوری ذات کے ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، کوئی نقطہ اشتراک ان کے اندر نہیں ہے۔ آیا اس طرح سے ہے، یا موجودات اپنی ذات میں ایک حقیقت رکھتے ہوئے متعدد اور مختلف بھی ہیں؟ یعنی جہاں ایک حقیقت ان تمام حقائق وجودی اور خارجی کے درمیان پائی جاتی ہے، وہاں پر تعدد اور کثرت بھی پائی جاتی ہے۔ یا ہم یوں کہیں کہ یہ موجودات کسی بھی اعتبار سے کثرت نہیں رکھتے، فقط وحدت اور کثرت کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو یوں کچھ سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جو سوالات آپ دیکھ رہے ہیں اس تحقیق کے مسئلے سے ارتباط رکھتے ہیں، یعنی درواقع ہم نظام ہستی میں خارج میں جو موجودات وجود رکھتے ہیں وہاں پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آیا تشکیک ہے خارجی یا تشکیک نہیں ہے؟ آیا کثرت اس طرح سے کہ مثلا ایک حقیقت خارج کے اندر موجود ہو اور وہ اس طرح سے موجود ہو کہ وہاں پر کثرت پائی جاتی ہو مراتب کے اعتبار سے، اور وہ کثرت بھی پلٹتی ہو اسی ایک حقیقت کی طرف، یعنی ایک ہی حقیقت جو ان کے اندر وحدت کے طور پر موجود ہے وہی حقیقت وہاں پر ان کثرت کو، ان مراتب کو تشکیل دے رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا ان کا جواب جہان ہستی کے مسائل کی نسبت خاص تاثیر رکھتا ہے۔ اور ہم ان تمام سوالات کے جوابات دیتے ہیں تو یہ ان جوابات سے جو بھی ہم جواب دیں گے نظام ہستی میں موجودات کے وجود کی نسبت، تمام جہان کی نسبت ہماری جو ایک نگاہ ہے وہ ایک خاص بن جائے گی اور مسائل کی نسبت ایک خاص تاثیر پیدا کرے گی۔ تو اس سلسلے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیلی بحث مد نظر نہیں ہے، فقط اقوال کو ہم بیان کرتے ہیں، اور ان اقوال کو اس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک تاریخی حوالے سے یہ بحث محفوظ ہو جائے کہ ان سوالات کے مقابلے میں کتنے جوابات سامنے آئے، کتنے نظریات سامنے آئے۔ اقوال کی حد تک ہم اس کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کیونکہ کتاب کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے فقط 2 اقوال کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک وہی مشاء کے نظریے کو بیان کرتے ہیں اور پھر حکمت مطالعہ کے نقطہ نگاہ سے جو علامہ کا نظریہ ہے یعنی ملا صدرہ کا بھی، اسے بیان کرتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں دلائل سے۔ لیکن آشنائی کی حد تک کیونکہ ہم مختلف مطالعات کے اندر ان اقوال کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور یہ اقوال ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لہٰذا فقط دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ فقط مختصر اقوال کی طرف فہرست وار اشارہ کروں گا اور تفصیل یہاں مد نظر نہیں ہے۔ تو ان میں چند اہم اقوال یہ ہیں کہ پہلا قول جاہل جو صوفی ہیں، جہالا جن کو ہم کہتے ہیں تصوف کے اندر، یعنی محقق نہیں ہے اور ان کا نظریہ جو ہے وہ سراپا جہالت پر مبنی ہے۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی وجود اور موجود ہے اور کثرت ہے ہی نہیں، یعنی ان کی نگاہ میں جہان ہستی کے اندر فقط اور فقط وحدت ہے، فقط اور فقط ایک وجود ہے اور کثرت یہاں پر ہے ہی نہیں، اگر ہے تو خیالی وہمی ہے۔ بہرحال یہ نظریہ جس نے عرض کیا کہ درست نہیں ہے اور اس کی طرف ہم تفصیل میں ویسے بھی نہیں جانا چاہتے، فقط اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جہالہ صوفیوں کا یہ نظریہ ہے۔ لیکن یہاں پر محققین عرفا ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ وجود فقط ذات خدا میں منحصر ہے لیکن کثرت بھی ہے۔ وہ وجود کی وحدت کے تو قائل ہیں کہ وجود واحد ہے، یعنی فقط ذات پروردگار ہی کے وجود میں یہ وجود منحصر اور محدود ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ کثرت کو وہمی جانتے ہو، نہیں، وہ کثرات کے قائل ہیں، البتہ تمام تر ان کثرات کو وہ ظہور وجود پروردگار کا نام دیتے ہیں، تجلی وجود پروردگار کا نام دیتے ہیں، اور مختلف تعبیرات ہیں کہ یہ مظہر کمالات الہی کا نام دیتے ہیں۔ بہرحال جن کی تفصیل میں ہم یہاں پر نہیں جانا چاہتے، دقیق بحث علم عرفان کی، تو یہ ایک نظریہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ محقق دوانی اس بات کے قائل ہے کہ وجود واحد ہے اور ممکنات کی ماہیتیں کثیر اور متعدد ہیں۔ یہاں پر محقق دوانی کے نظریے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نظام ہستی کے اندر وحدت کے قائل ہیں وجود کے حوالے سے، لیکن چونکہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ محقق دوانی ذات پروردگار کے سلسلے میں وجود کی اصالت کے قائل ہیں، وہاں پر وہ ماہیت کے قائل ہیں ہی نہیں کہ ماہیت وہاں پر سراپا وجود ہے، اور پھر نظام ہستی میں ممکنات میں وہ وجود کے قائل نہیں ہے کہ یہاں پر وجود اصالت رکھتی ہو، وجود کی کوئی حقیقت ہو اس اصیل کے عنوان سے، بلکہ وہ یہاں پر ماہیت کو اصیل جانتے ہیں، تو لہٰذا ماہیت، ہر ماہیت دوسری ماہیت سے ذاتاً مختلف ہے، لہٰذا وہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ وجود واحد ہے چونکہ منحصر ہے ذات پروردگار کے اندر، پھر ممکنات کے اندر، مخلوقات کے اندر وہ تمام کی تمام چونکہ حقیقتاً ماہیت ہیں، چونکہ وجود یہاں پر اعتباری ہے ان کی نگاہ میں، تو جب تمام تر وہ
وجودات حقیقتاً ماہیتیں ہیں، تو یہاں پر ماہیت کثیر، ہر ماہیت دوسری ماہیت سے متباین ہے، تو لہٰذا یہ کہنا پڑتا ہے ان کی نگاہ میں کہ ماہیتیں کثیر ہیں، متعدد ہیں۔ تو یوں یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ نظام ہستی کے اندر جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں حقائق ذات پروردگار کے علاوہ ممکنات کی صورت میں جو بھی حقائق ہیں، یہ ماہیتوں کی وجہ سے کہ وہاں پر ماہیت اصیل ہے، لہٰذا وہ حقائق بھی متعدد ہیں اور کثیر ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا جو نظریہ ہے یہاں پر وہ معاصر کچھ افراد کا نظریہ ہے، سنخ وجود میں وحدت کے ساتھ کثرت کے بھی قائل ہیں۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ سنخ وجود میں وحدت کے ساتھ ساتھ کثرت بھی ہے۔ البتہ سنخ وجود کیا ہے، آگے مفصل اس کی توضیحات آئیں گی جب بحث آگے بڑھے گی اور کچھ مثالیں آگے بیان ہوں گی تو یہ نظریہ واضح ہوگا۔ میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ سنخ وجود یعنی یہ کہ وہ نظام ہستی کے اندر کہتے ہیں کہ وجود ان تمام حقائق کے اندر وحدت کے طور پر موجود ہے، لیکن اس طرح سے کہ یہ وحدت یعنی ساری اور جاری نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام کے تمام وہ حقائق وجودی خارج میں ایک وجود کی حقیقت میں اس طرح سے ہوں کہ وہاں پر وہ وجود جاری ہو ان تمام موجودات کے اندر، ساری ہو ان تمام موجودات کے اندر اور شگاف نہ ہو، ٹھیک ہے، اس طرح سے وہ قائل نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہر موجود اپنی جگہ پر ہے، دوسرا موجود بھی اپنی جگہ پر ہے، ان کے درمیان اس طرح سے اتصال ایک حقیقت کا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سنخ وجود میں کہ ان دونوں کی جو حقیقت ہے، جنس ہے، وہ وجود سے ہے، لہٰذا وہ سنخ اور جنس وجود میں وحدت کے قائل ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام موجودات کیونکہ ہر موجود اپنی جگہ پر دوسرے موجود سے پھر مختلف ہے تو وہ کثرت کے بھی قائل ہوتے ہیں۔ اس کی مثال بھی آگے آئے گی جس سے یہ سنخ وجود سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بعد جو پانچواں نظریہ سامنے آتا ہے وہی مشائی فلاسفہ کا ہے، جس کا ہم پہلے بھی اشارہ کر دیا کہ موجودات تمام کے تمام متباین ہیں حقیقتاً، اور وحدت فقط مفہومی ہے، کہ اس کی توضیح آگے بھی آئے گی، اور گزشتہ مطلب کے درمیان ہم نے اس کی توضیح بیان کر دی تھی۔ اور چھٹا نظریہ یہاں پر شیخ اشراق رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہ بھی بیان ہوا پیچھے کہ موجودات ایک حقیقت میں متحد اور مراتب سے مختلف ہیں، کہ البتہ ان کی نگاہ ماہیت کے سلسلے میں ہے اور نہ وجود کے حوالے سے۔ پھر آخری نظریہ جو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے وہ وہی شیخ اشراق کا نظریہ ہے، لیکن نہ ماہیت میں بلکہ وجود میں، یعنی ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ دروا کے وجود کے اندر اس وحدت کو نظر میں رکھتے ہیں، اس طرح سے کہ جو بھی نظام ہستی کے اندر حقائق ہیں، اصل وجود ایک وحدت حقیقت کے طور پر موجود ہے نظام ہستی میں، ان حقائق وجودی کے اندر، اور وہی حقیقت وجود جو واحد ہے وہ کثرت رکھتا ہے اپنے مراتب کے اعتبار سے، جس کو ہم تشکیک کا نام دیتے ہیں۔ تو شیخ اشراق بھی تشکیک کے قائل ہیں، تمام موجودات کو میں وحدت کو نظر میں رکھتے ہوئے مراتب سے مختلف کثرت کو نظر میں رکھتے ہیں، البتہ چونکہ ماہیت اصیل ان کی نگاہ میں، تو تمام یہ موجودات اپنی ماہیت میں اس طرح سے تشکیک رکھتے ہیں۔ اور ملا صدرہ جو ہے وہ وجود کو اصیل جانتا ہے، تو لہٰذا ملا صدرہ جس تشکیک کا قائل ہے، تشکیک یعنی وہی کثرت کے جو مراتب سے وجود پاتی ہے، جہاں وحدت اور کثرت کا جو معیار ہے وہ ایک ہی چیز بنتی ہے، وہی حقیقت واحدہ، ملا صدرہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک تاریخی پس منظر آپ کے سامنے بیان ہوا، کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں کہ کس طرح یہ مسئلہ تاریخی طور پر تھا، کس طرح علم فلسفے کے اندر مورد گفتگو ہونے لگا، کس نگاہ سے، کس نظر سے، کون سے سوالات آپ کے سامنے تھے، اور کس طرح آراء کا اختلاف یہاں پر سامنے آتا ہے اور ملا صدرہ کس نقطۂ نگاہ کو قبول کرتے ہیں۔ تو یہاں اس تاریخی پس منظر کے بعد ہم چلتے ہیں تحقیق وجود کے معنی اور مفہوم کی طرف، اور اس معنی کو سمجھنے کے لیے مقدمتاً یہاں پر کچھ چیزیں بیان کرنا ہوں گی کہ تاکہ ہم یہ تشکیک کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں، چونکہ تشکیک یعنی ہم کثرت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسی کثرت جو تشکیکی کثرت ہے، تو لہٰذا یہاں پر ضروری ہے کہ مقدمے کے طور پر ہم کثرت کے ملاقات کو، ان کے معیارات کو بھی جانیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ تشکیک کے اندر کس طرح کی کثرت پائی جاتی ہے۔ تو کثرت دو چیزوں کے درمیان فرق اور امتیاز کا نتیجہ ہے، اور دو چیزوں میں فرق اور امتیاز کی چند اقسام ہیں، یعنی ہم چند صورتوں میں یہ امتیاز اور یہ کثرت دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دو چیزیں جب آپس میں فرق کرتی ہیں، اور یہ فرق جو ہے ان کے درمیان کثرت کو تحقق دیتا ہے، تشکیل دیتا ہے، تو یہ کن صورتوں میں قابل تصور ہے۔ تو یہاں پر سب سے پہلی صورت یہ کہ دو چیزوں کا اپنی پوری ذات میں ایک دوسرے سے امتیاز، یعنی دو چیزیں اپنی پوری ذات کے ساتھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، متباین ہیں، اور یہ اس طرح سے ایک کثرت جو ہے وہ اس فرق سے سامنے آتی ہے کہ اس کی مثال جیسے جوہر اور عرض، ان کا آپس میں اختلاف ہے کہ جوہر عرض سے جو ہے وہ کس طرح مختلف ہے، کس طرح اس کے متباین ہے، اپنی پوری ذات میں اس سے
متباین ہے کہ تمام تر اجناس عالیہ کے اندر آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ یہ مقولات عشر کی جو بحث آئے گی وہاں پر ہم دیکھیں گے کس طرح جو ہے ہر ماہیت اور ہر جنس عالی وہ جوہر کی ہو، کس طرح وہ عرض سے مد مقابل ہے، متباین ہے، پھر اعراض کے اندر کس طرح وہ ماہیتیں آپس میں تباین رکھتی ہیں۔ اور دوسری جو یہاں پر صورت ہے وہ یہ کہ ذات کے ایک جز میں مختلف اور ایک میں مشترک، یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں اس طرح سے ان کا آپس میں فرق اور امتیاز ہے کہ وہ ذات کے ایک جز میں مشترک ہیں لیکن ایک جز میں مختلف ہیں، ایسا نہیں کہ وہ اپنی پوری ذات سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں۔ جیسے انسان اور گھوڑے کا فرق ہے، مثلا کہ حیوان ایک جنس کے طور پر آپ علم منطق میں پڑھتے ہیں یہ مثال کہ حیوان ایک جنس ہے اور اس کی جتنی بھی انواع ہیں ان انواع کا جو آپس میں فرق ہے وہ درواقع اس طرح کا دوسری نوعیت کا فرق ہے کہ جہاں پر ذات ایک جز میں مختلف ہے دوسری ذات سے اور ایک جز میں جو ہے وہ اس کے ساتھ مشترک ہے۔ انسان ایک جز میں جو کہ حیوانیت ہے گھوڑے کے ساتھ اشتراک رکھتا ہے لیکن یہی انسان گھوڑے سے مختلف ہے، فرق رکھتا ہے، کیوں؟ اپنی اس فصل کے اعتبار سے جو ناطقیت ہے۔ یہ مثال آپ علم منطق میں پڑھتے ہیں کہ فصل کیا ہے اور جنس کیا ہے، یہ تمام تر مفاہیم ہم علم منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری صورت آتی ہے سامنے وہ ذات سے الگ بیرونی امور میں فرق اور امتیاز کی ہے۔ اس کی جو مثال ہے درواقع وہ انسان کے مختلف افراد کی ہے کہ انسان ایک نوع ہے جنس کی، اب اس کے جتنے مصادیق اور افراد ہیں ان کا جو آپس میں اختلاف اور فرق ہے وہ کس نوعیت کا ہے؟ وہ درواقع ان امور کی وجہ سے ہے جو ان کی ذات سے خارج ہے۔ ذات سے خارج جو امور جن کو ہم اعراض کہتے ہیں، اعراض خارجہ ذات، یہ وہ اعراض ہیں، مثال کے طور پر لمبائی ہے، چوڑائی ہے، ایک خاص وزن ہے، ایک خاص زمان، ایک خاص مکان، یہ تمام تر وہ خصوصیات ہیں جن کو ہم اعراض خارجہ کا نام دیتے ہیں، جو ذات سے خارج کچھ اعراض ہیں اور اس شخص پر، اس فرد پر جو ہے عارض ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان اعراض کی وجہ سے وہ فرد اپنے اسی نوع کے اندر دوسرے فرد سے جدا ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے۔ حسن مثلا زید سے جدا ہوتا ہے، حسن اور زید کے درمیان فرق پایا جاتا ہے، اور حسن اور زید دونوں انسان کے دو مصداق ہیں۔ انسان کے ان دو مصداق کے درمیان جو فرق پایا جاتا ہے یہ ان کے ان اعراض کی وجہ سے ہے، ان خصوصیات کی وجہ سے ہے جو ان کی ذات سے الگ ہیں لیکن ان کی ذات پر عارض ہیں۔ یہی خصوصیات جیسے میں نے عرض کیا کہ طول ہے، وزن ہے، زمان خاص، مکان خاص، جو اسی ایک فرد کے ساتھ مخصوص ہے، یہ اس کو جدا کر دیتا ہے دوسرے سے، کیونکہ وہ جو دوسرا فرد ہے اس کی پھر خصوصیات اپنی الگ سے ہیں جو اس پہلے سے فرق کرتی ہیں، اور یوں یہ کثرت جو ہے وہ وجود پاتی ہے۔ اور ان تمام اقسام میں آپ ملاحظہ کریں کہ اشتراک اور امتیاز کا سبب ایک چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں پہلی جو صورت تھی اس میں تو دو چیزیں اپنی پوری ذات میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہاں تو اشتراک کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری صورت میں اشتراک ہے لیکن اشتراک کا سبب کچھ اور ہے اور ان کے درمیان فرق کا سبب کچھ اور ہے۔ ہم نے جو مثال دی تھی انسان اور گھوڑے کی، آپ دیکھیں کہ حیوانیت اشتراک کا سبب بن رہی ہے اور وہاں پر ناطقیت انسان کو جدا کر رہی ہے گھوڑے سے، اشتراک اور امتیاز کا سبب ایک نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری صورت میں آپ دیکھیں کہ زید اور حسن کے درمیان جو فرق ہے مثلا، یہ فرق ان خصوصیات کی وجہ سے ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ مخصوص ہیں، اور اشتراک ان دونوں کے درمیان اپنی نوع کے یعنی انسان کے اعتبار سے ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان تینوں میں یہ کامن چیز پائی جاتی ہے کہ اشتراک اور امتیاز کا سبب جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے۔ چوتھی صورت یہاں پر اشتراک اور امتیاز کا سبب ایک ہی واحد حقیقت ہے، یہ وہ چیز ہے جسے تشکیک کہا جاتا ہے، یعنی جہاں پر فرق ان دو چیزوں کا اور اشتراک ان دو چیزوں کا اس طرح سے ہے کہ ایک ہی واحد حقیقت جو ان دونوں کے درمیان موجود ہے اور اشتراک کا سبب بن رہی ہے، وہی واحد حقیقت جو ہے خارج میں ان دونوں کے امتیاز اور فرق کا سبب بھی بن رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا اس چوتھی صورت کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ تشکیل کا جو مطلب ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ ایک واحد حقیقت جو مختلف مراتب سے کثیر ہو، ایک واحد حقیقت جو مختلف مراتب سے کثیر ہو، اور اس طرح سے کہ وہی ایک حقیقت وحدت اور کثرت کا سبب ہو، یعنی ایک ہی حقیقت ہے جو کہ واحد ہے اور وہی ایک حقیقت ہے جو کہ وہاں پر کثرت کا سبب بن رہی ہے، مراتب ایجاد کر رہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں یعنی ما بہل اشتراک اور ما بہل اختلاف ایک چیز ہے۔ یہ عبارت آپ نوٹ کر لیں، آگے عبارت کے اندر متن کے اندر ہم اس کو پڑھیں گے اور بار بار یہ تکرار ہوگی کہ تشکیک یعنی جہاں ما بہل اشتراک یعنی وہ چیز کہ جس کی وجہ سے اشتراک ہے، جس کی وجہ سے وحدت ہے،
اور ما بہل اختلاف یعنی وہ چیز کے جس کی وجہ سے اختلاف ہے، کثرت ہے، یہ دونوں ما بہل اشتراک اور ما بہل اختلاف ایک ہی چیز ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ جو مدعا ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ وجود ایک حقیقت جو مختلف مراتب سے کثیر ہے، اس کے لیے وجود کو نور سے شباہت دیتے ہوئے نور کی مثال سے مدد بھی لی جاتی ہے، اور اس مدعا کو آگے توضیح دی جاتی ہے اس مثال سے۔ بس مدعا ہمارا تشکیک کا معنی اور مطلب بھی یہاں تک روشن ہوا اس بیان تک کہ تشکیک سے مراد کیا ہے کہ جہاں دو چیزوں کے درمیان کثرت پائی جاتی ہے، وہ کثرت اور اس طرح سے ہے کہ مراتب کی صورت میں ہے، یعنی ایک مرتبہ جو ہے شدید ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ ضعیف ہے، اور یہ شدت اور ضعف یعنی ایک مرتبہ شدید ہونا، ایک ضعیف اور کمزور ہونا، یہ دو مرتبے ہیں، اور یہ دو مرتبے کثرت کو ایجاد کر رہے ہیں ان دونوں چیزوں کے درمیان۔ لیکن آپ دیکھیں کہ تشکیک کے اندر یہ جو کثرت مراتب سے وجود پا رہی ہے، یہ اسی ہی واحد حقیقت کی وجہ سے ہے کہ جو واحد حقیقت ان دونوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ لہٰذا جیسے ہی آگے ہم اس کی مثال دیں گے تو آپ کے لیے یہ بات روشن ہو جائے گی کہ کس طرح تشکیک جو ہے وہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مابعد اشتراک اور مابعد اختلاف وہاں پر ایک چیز ہوتی ہے، اور مدعا یہاں پر یہ ہے کہ وجود ایک حقیقت ہے جو مختلف مراتب سے کثیر ہے، یعنی نظام ہستی کے اندر خارج میں، ظرف ذہن میں، مفہوم کی صورت میں نہیں بلکہ خارج میں جو وجود ہے وہ ایک ہی حقیقت کے طور پر ہے، اور وہی ایک حقیقت مراتب کو بھی ایجاد کر رہی ہے کہ جس سے ہم تشکیک کا نتیجہ لیتے ہیں کہ مابعد اشتراک اور مابعد امتیاز ایک چیز بنتی ہے۔ اب ہم بحث کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں، اور نور کی مثال جو اس کتاب کے اندر دی گئی ہے، یعنی در واقع وجود کو شبیہ جانا گیا ہے نور سے، اور پھر نور کی مثال دی جاتی ہے۔ اگرچہ تمثیل منطقی اعتبار نہیں رکھتی، لیکن یہ مسئلے کی بہتر تصویر سازی کے لیے ہے، یعنی یہاں پر در واقع تشکیک کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے کہ وجود کے اندر تشکیک پائی جاتی ہے یہ کس طرح سے ہے، تو اس کو نور سے مثال دی گئی ہے، اور یہ فقط اس مسئلے کو روشن کرنے کے لیے ہے، وَإِلَّا منطق کے اعتبار سے چونکہ مثال میں کچھ چیزیں مد نظر ہوتی ہیں جبکہ کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری مد نظر نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے مثال انسان کے ذہن کو منحرف بھی کر سکتی ہے، لیکن یہاں پر بہرحال یہ مثال بہت بہترین ہے کہ جو یہاں پر دی جاتی ہے۔ البتہ نور کی مثال میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نور کی تمثیل ہے دو طرح سے بیان کی جاتی ہے، یعنی اس کی ایک صورت صحیح ہے کہ جو یہاں بیان کی جا سکتی ہے اس مسئلے کی تصویر سازی کے لیے کہ اس وہی مثال درست ہے جس سے وجود کو جو ہے وہ شباہت دی جا رہی ہے اور وجود کے اندر تشکیک کو روشن کیا جا رہا ہے۔ ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے کہ جو یہاں پر درست نہیں ہے۔ ہم یہاں پر دونوں مثالوں کو آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ نور کی جو دو طرح کی مثال دی جاتی ہے ان میں سے ایک درست ہے، دوسری درست نہیں ہے، اور یہاں پر اسی مثال سے سنخ وجود میں جو وحدت کا نظریہ تھا وہ بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم وہ مثال کے جو درست نہیں ہے ہم اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ آپ جانیں کہ یہ مثال درست نہیں ہے۔ یہ مثال اس طرح سے ہے، اس کی یعنی پہلی جو مثال ہے نور کے حوالے سے وہ وحدت سنخی وجود کو بیان کرتی ہے، یعنی اس کے مقابلے میں وہ جو ہم نے نظریہ بیان کیا تھا ملا صدرہ کا، ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ نظام ہستی کے اندر ملا صدرہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام تر حقائق کے اندر وجود ایک وحدت کے ساتھ موجود ہے اور وہاں پر تشکیک ہے، یعنی وجود وہاں پر اگر ہے تو وہ وحدت ایک حقیقی طور پر ہے نہ سنخی۔ یہ مثال جو دی جاتی ہے نور کی، یہ در واقع ملا صدرہ کے اس نظریے کو درست انداز سے بیان نہیں کر رہی بلکہ یہ وحدت سنخی کو بیان کر رہی ہے کہ جو ہمارا مد نظر نہیں ہے۔ وحدت سنخی کس طرح ہے پہلے آپ اس مثال کو دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح یہ وحدت سنخی ہمارے لیے روشن ہوتی ہے۔ اس میں بس چند مختلف انوار جیسے مثال کے طور پر سورج کا ایک نور ہے اس کو نظر میں رکھا جاتا ہے، اور پھر چاند کا ایک نور آپ اسے نظر میں رکھیں کہ ہمارے سامنے ایک سورج کا نور ہے اور پھر چاند کا نور ہے، پھر اسی طرح ایک بلب کا نور ہے، اور پھر اسی طرح ایک چراغ کا نور ہے۔ یہ نور کے حوالے سے چند مصادیق بیان کیے جاتے ہیں اور پھر ان کا ایک دوسرے سے موازنہ کیا جاتا ہے، یعنی سورج کا چاند اور اس طرح پھر دیگر نور کے مراتب سے مقایسہ اور موازنہ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نور ہی میں وحدت اور فرق بھی اسی نور میں ہی ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ نور کے مختلف مصادیق ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ان کی وحدت کس میں ہے؟ نور کے اندر ہے، تمام کے تمام نور میں وحدت رکھتے ہیں۔ سورج بھی اسی نور کا مصداق ہے، چاند بھی اسی نور کا مصداق ہے، بلب کی روشنی اسی نور کا مصداق ہے، چراغ کی روشنی بھی نور کا مصداق ہے، اور ان کے درمیان عین اس کے کہ وحدت ہے، فرق بھی پایا جاتا ہے۔ سورج کی روشنی شدید تر ہے چاند کی روشنی سے، پھر چاند کی روشنی اور زیادہ شدید ہے مثلا باقی روشنیوں کی نسبت، یوں آپ شدت اور ضعف کے مراتب کو مثلا دیکھ سکتے ہیں۔
لیکن نور کی وحدت سنخی ہے، نور کی وحدت حقیقی طور پر یہاں پر موجود نہیں ہے۔ یعنی یہ جو مراتب بیان کیے گئے ہیں آپ خود دیکھیں، ان تمام مراتب میں درست ہے کہ سورج نور کا ایک مصداق ہے، چاند نور کا ایک مصداق ہے، یعنی چاند کی روشنی، سورج کی روشنی، یہ تمام کے تمام اصل نور کے مصادیق میں سے ہیں، لیکن نور اپنی ایک خارجی وحدت کے طور پر ان تمام کے اندر جاری اور ساری نہیں ہے۔ یعنی نور اپنی خارجی حقیقت کے ساتھ ان تمام انوار کے اندر موجود نہیں ہے، اس طرح سے کہ ہم کہیں کہ ان تمام انوار کے اندر نور اپنی خارجی حقیقی وحدت کے طور پر موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں سورج کا جو نور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ سورج کا جو نور ہے درست ہے وہ چاند اسی سے نور لے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ ان کو بلب اور چراغ سے مقایسہ کریں، ایسا نہیں ہوتا کہ بلب کا نور چاند سے ہوتا ہے، یہ چراغ کا نور پھر مثلا بلب سے ہوتا ہے، بلب کا چاند سے ہوتا ہے، چاند کا سورج سے ہوتا ہے۔ یوں تسلسل نور کا ان کے درمیان نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وحدت سریانی، یعنی ساری اور جاری ہو، یعنی نور اس طرح سے وحدت کے طور پر موجود ہو ان حقائق کے درمیان کہ وہ تمام ان مصادیق کے اندر جاری اور ساری ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہر موجود اس نور کا دوسرے نور کے اس مصداق اور اس سے فرد سے الگ ہے۔ ہاں، اصل نوریت میں دونوں شریک ہیں۔ یہ جو اصل نوریت میں شریک ہیں یعنی یہ سنخ اور جنس نور میں شریک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ نور ایک واحد حقیقت کے طور پہ حقیقی طور پر خارج میں ان کے درمیان موجود ہو، یعنی سورج اور چاند کے ساتھ پھر بلب اور چراغ ان کا اس طرح سے وہ نور موجود ہو۔ یا میں اس کی ایک اور مثال دے دوں، مثلا پانی کو آپ دیکھیں، ایک پانی گلاس کے اندر ہے، ایک پانی کپ کے اندر ہے، ایک جگ میں ہے وہ پانی، آپ دیکھیں یہ تمام کے تمام پانی کے مصادیق ہیں، یعنی پانی کی سنخ اور جنس میں یہ ایک ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پانی ایک حقیقت کے طور پر ان تمام مصادیق کے اندر موجود ہو، یعنی وہ پانی اس طرح سے جگ اور گلاس اور کپ کے اندر ہو کہ جاری اور ساری ہو، یعنی ایک ہی پانی آ رہا ہو جو ان تمام مصادیق سے گزرتا ہوا آگے مراتب کی طرف بڑھتا چلا جائے، یعنی جاری اور ساری ہو، کٹا ہوا نہ ہو، موجودات ایک دوسرے سے اسی ایک حقیقت کے جتنے بھی مصادیق ہیں وہ ایک دوسرے سے کٹے ہوئے نہ ہوں اپنی اس حقیقت کے اندر، جبکہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی مثال ہو تب بھی وہاں پر یہ تمام کے تمام اس پانی کے اندر تو شریک ہیں، لیکن پانی ایک حقیقی وحدت کے طور پر موجود نہیں ہے خارج میں ان تمام مصادیق کے درمیان، جو جگ اور گلاس اور کپ کی صورت میں پانی ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح مثلا سورج چاند، اس کے ساتھ ساتھ پھر بلب اور چراغ کا جو نور ہے، یہ اس طرح سے نور حقیقتاً وہاں پر نہیں موجود کہ آپ کہیں کہ تمام مصادیق میں وہ جاری اور ساری ہے، اس طرح سے کہ ایک ہی نور شروع ہوا اور آخر تک وہی چلتا آ رہا ہے، نہیں، بلکہ یہاں پر نور کے یہ مصادیق ہیں، ہر مصداق دوسرے سے جدا ہے اپنی اس نورانیت کے اعتبار سے بھی، یعنی نور کی سنخیت میں فقط جو ہے اور اصل نورانیت میں یہ شریک ہیں۔ تو لہٰذا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در واقع مثال ایسی ہے کہ جو ملا صدرہ جس طرح بیان کرنا چاہتے ہیں تشکیک کو، اور وہ وحدت حقیقی حقائق وجودی کے اندر جو تشکیکی صورت میں ہے، مراتب کی صورت میں ہے، اس کو جس طرح وحدت سریانی کے طور پر ملا صدرہ بیان کرنا چاہتے ہیں، یہ مثال در واقع درست نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم بڑھیں گے اس مثال کی طرف کہ جو درست ہے اور اس نور کے حوالے سے وہ مثال پیش کی جا سکتی ہے، جس کو ملا ہادی سبزواری نے بہتر انداز سے بیان کیا ہے۔ اس مثال کو ہم آپ کے سامنے نور کی لے کر آئیں گے، اور پھر نور کی اس مثال کو بیان کرنے کے بعد ہم چلیں گے اسی وجود جس کو نور سے شباہت دی گئی ہے، اسی میں جا کر ہم اس مسئلے کو تطبیق کریں گے اور ملاحظہ کریں گے کہ کس طرح وجود کے اندر یہ وحدت حقیقی طور پر تمام حقائق وجودی کے اندر موجود ہے، اور پھر تشکیک بھی وہاں پر موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔